امام حسین آگے نہیں بڑھے اور وہیں پہ قافلہ اتار دیا، اور جب قافلہ اترا، حر کا قافلہ اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ امام حسین نے وہاں خیمہ لگا دیا ہے۔ امام حسین کا خیمہ لگا ہوا دیکھا تو حر نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گیا، اور امام حسین نے اپنی منزل کو غور سے دیکھا، اپنی منزل کو غور سے دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا، امام زین العابدین کو، امام زین العابدین سے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے امام حسین، اور کہا کہ بیٹا اب ہماری قربانیاں اسی جگہ پہ ہوں گی، یہ زمین دیکھتے ہو، یہ زمین تمہیں عام زمین کی طرح لگتی ہے لیکن یہ اہل بیت کے خون سے تر رہے گی، تم دیکھنا یہ سرزمین جو آج نظر آ رہی ہے یہ قیامت تک لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں گے، یہ زیارت گاہ خاص و عام ہوگی، یہ مقتل حسین ہے، یہاں ہمارے سر کٹ کٹ کے گریں گے، یہاں ہمارے لاشوں کو روتا جائے گا، یہاں گلشن مصطفیٰ کے پھولوں کو بکھیر دیا جائے گا، یہاں گلشن مصطفیٰ کو اجاڑ دیا جائے گا، یہاں ایک ایک کو شہید کیا جائے گا، مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، امام زین العابدین نے کہا، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ امام حسین نے کہا، میرے لال، میرے لگتے جگر، ہم حق پہ نہیں، ہم ہی حق ہے، ہمیں کہا گیا ہے الحق مال علی، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور ہم حق کی نشانی ہے، جدھر ہم جاتے ہیں وہی راستہ حق کا راستہ ہوتا ہے، ہم سرچشمہ حق ہیں، حق کی پہچان ہماری ذات سے ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم جدھر رہیں میرے بیٹے حق ادھر ہی جاتا ہے۔ امام زین العابدین نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، تلوار نکال کے، ابھی تک زین العابدین بیمار نہیں پڑے تھے، طاقتور تھے، امام زین العابدین نے بھی تلوار نکال کے کہا، تب اللہ کی قسم میں ان ظالموں سے لڑوں گا، میں جنگ کروں گا، مجھے وہ بات میں نے اسی لیے بابا جان یہ پوچھا تھا کیونکہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ جاء الحق وزغت الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے، تو جب ہم حق ہیں تو پھر باطل کی تو نیست و نابود ہونا پھر اللہ کی طرف سے اس کا پورا وعدہ ہے، ہم لڑیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، ظالموں کو برباد کر دیں گے، اکڑی ہوئی گردنوں کو مڑوڑ کے نیچے کر دیں گے، اسلام پہ اٹھنے والی انگلیوں کو توڑ کے رکھ دیں گے، ہم اسلام کی طرف اٹھنے والی ہر باطل نظر کو ختم کر کے رکھ دیں گے، اسلام کو زندہ کریں گے، ہم اپنے نانا جان کے دین کو مضبوط رکھیں گے، ہمارے رہتے ہوئے اس کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کی جوان مردی کو دیکھا، کہا، زین العابدین بیٹھ جا، ذرا تیرا ماتھا تو چوم لوں۔ امام حسین نے امام زین العابدین کے ماتھے کو چوما علیہ السلام اور کہا کہ اللہ تیرے حوصلے کو آباد اور شاد رکھے۔ ادھر ابن زیاد کے محل میں تیاری ہو رہی تھی، ابن زیاد کے سامنے عمر بن سعد کھڑا تھا، ملعون عمر بن سعد۔ ماشاءاللہ کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی، سلام ہو امام حسین مولا حسین پر، اور سلام ہو ان کی آل پر، اور سلام ہو ان کے اصحاب پر کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے
دین کے لیے، آقا کے دین کے لیے اپنی اتنی عظیم شہادتیں دی. عمرو بن سعد ملعون کا لشکر کہاں سے آیا اور کیسے امام حسین علیہ السلام سے ملا؟ عمر بن سعد، ہائے افسوس عمر بن سعد کی ذات کے اوپر. عمر بن سعد جو تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابی جو تھے، جو خلیفہ رسول 4 جو خلیفہ ہیں ان کے بعد جن کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے، جو 10 صحابی سب سے اونچے درجے کے، اس میں سعد بن ابی وقاص، ان کا لڑکا عمر بن سعد ایمان کی حفاظت کھڑا ہوا تھا. ابن زیاد سے اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں لشکر لے کے کافروں سے. کافر ایک جگہ تھی وہاں بلائم، وہ جگہ تھی وہاں پہ وہ جا رہا تھا کافروں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کے. ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں یہ لشکر جو ہے یہ نہیں لے کے جانا ہے، اور یہ لشکر جائے گا امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے. ذرا دیکھے وہ مسلمانوں کا لشکر جو کافروں کو تباہ کرنے جا رہا تھا، وہ مڑ گیا سراسر ایمان کو تباہ کرنے کے لیے. وہ جسے گمراہی کو ختم کرنا تھا وہ سراسر گمراہی میں چلا گیا. وہ جسے باطل سے لڑنا تھا وہ سراسر نواسہ رسول سے لڑ گیا. عمر بن سعد سے ابن زیاد نے کہا کہ تم کو جانا ہوگا. عمر بن سعد نے پہلے کہا کہ میں نہیں جا سکتا یہ کام کرنے کے لیے، مجھے بہت مشکل کام ہے، میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ نواسہ رسول ہیں، تو مجھے وہاں نہ بھیجو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مت بھیجتے ہیں. نہیں بھیجتے ہیں. تمہیں جو حکومت دینی تھی نا، گورنر بنانا تھا، رائے ایک جگہ تھی وہاں کا گورنر بنانا تھا، وہ نہیں بنایا جائے گا، وہ نہیں بنایا جائے گا، اور تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، تمہاری ساری مال و دولت کو چھین لیا جائے گا. ابن سعد نے جب یہ دیکھا، یہ سنا، ابن سعد نے کہا ایک دن کا وقت دو، ایک رات کا وقت دو. پوری رات وہ سوچتا رہا. رائے کی حکومت ایک طرف تھی، آل رسول ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف دین تھا، ایک طرف اللہ تھا، ایک طرف شیطان تھا. اس نے سوچا کہ بس قتل کر دینا ہے، کر دیں گے، حکومت مل جائے گی، کم سے کم مضبوط تو ہو جائیں گے دنیا میں. پوری رات سوچ کے اس نے جنت کے بجائے جہنم کا راستہ چنا. صبح اٹھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہو جاتا ہوں. لشکر لیا، اتنا بڑا لشکر، ہزاروں کا لشکر، اتنا بڑا عظیم لشکر جو شاید بہت بڑے کافروں کے لشکر سے ٹکرانے والا تھا. اتنا بڑا لشکر 72 لوگوں کے لیے چلا ہے، صرف 72 لوگوں کے لیے. کیونکہ وہ ظالم بھی یہ جانتے تھے کہ ان میں ایک جو ہے نا وہ ہزاروں کے برابر ہے، ایک علی کی اولاد ہے. ان کے اندر وہ ہمت ہے کہ پورے لشکر کو ہلا کے رکھ دیں گے. طاقت جانتے تھے نا. مسلم بن عقیل کو فجر سے عصر تک اکیلے لڑتے ہوئے دیکھا تھا. کہا کہ نہیں، ان سے جو ہے کم لشکر لے کے جانے سے ان سے مقابلہ نہیں ہوگا. بھرپور کون جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا لشکر نکل رہا ہے. گیا. جب امام حسین کے لشکر نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، امام حسین، حضرت عباس نے سب سے پہلے دیکھا. حضرت عباس علمدار دوڑ کے امام حسین کے پاس آئے کہ آقا حسین اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. امام حسین نے کہا کہ نواسہ رسول ہوں،
میری بھی تو کچھ شان ہے نا، چھوٹوں سے نہیں ٹکراتا میں، بڑا ہوں بڑوں سے ٹکراتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کے چہرے پہ اطمینان ہے، سکون ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی گھر کی طرف جا رہے ہیں، شہادت نہ ہو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا، ابن سعد کا لشکر جب آمنے سامنے آیا، امام حسین سے آ کے ملا ابن سعد ملعون۔ امام حسین نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں حق پر ہوں؟ ابن سعد نہیں جانتے کہ میں حق پر ہوں؟ ابن سعد نے کہا جانتا ہوں کہ آپ ہی حق پر ہیں۔ ذرا دیکھیں اس کی قسمت کو، کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یزید کی حکومت باطل ہے؟ بے شک، بے شک۔ کہا کہ ہاں جانتا ہوں کہ وہ غیر اسلامی حکومت ہے۔ بے شک۔ کہا کہ پھر تم باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ میرے مکانات کو گرا دیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا میں بہتر بنوا دوں گا، اللہ اکبر۔ میرے پاس جو خزانے ہیں نا اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ امام حسین نے کہا کہ میں بہتر عطا کروں گا۔ کہا کہ آپ یہ سب بات نہ کریں، صرف یہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ میں دو باتیں کہتا ہوں، کہ یا تو میں، تین باتیں امام حسین نے اس کے سامنے رکھی۔ کہا تین بات ہے، تین آپشنز دیتا ہوں، کہ ایک تو کہ اگر ایسی ہوا بدل گئی ہے کوفے کی تو مجھے واپس جانے دو، میں مکے کی طرف چلا جاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ میں اگر مکے کی طرف بھی نہیں جانے دینا چاہتے تم تو مجھے کوئی اور ملک میں، کوئی الگ ملک میں چلا جاؤں گا۔ اور اگر نہیں ہے یہ بات تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا، اس کے سامنے مقابلہ کروں گا، جاؤں گا اس سے بات کروں گا اور اس سے سوال کروں گا۔ یہ بات ابن سعد نے سنی، کہا ٹھیک ہے ہم مشورہ کر کے بتائیں گے۔ ابن سعد واپس گیا اور ابن سعد نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو، اور اس خط میں اس ملعون نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے یا تو مجھے مکے جانے دو، یا تو مجھے کسی ملک جانے دو، یا تو مجھے جانے دو، میں یزید کی بیعت کر لوں گا، میں یزید کی بیعت کر لوں گا۔ وہ تیار ہو گئے ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ ابن عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب خط آیا تو اس خط کو جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس شمر بیٹھا تھا، شمر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ شمر وہ تھا کہ جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا، اس کے سفید داغ تھا چہرے پہ۔ آقا نے کہا تھا کہ ایک سفید داغ والا کتا ہوگا جو میرے حسین کے ٹکڑے کرے گا، اور یہ وہی شمر تھا۔ بہت اچھی سیر حاصل گفتگو تھی، کافی دل کو لرزا دینے والی، کافی غمناک، اور یہ غم ایسا غم کہ جو میرے آقا پہ گزرا، اور اس کی کرنے والے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے سوچ سے، ایسے عقیدے سے۔ آج بھی جو لوگ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ذکر کو روکتے ہیں اور ان کے ذکر کو شیعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ انہیں عقل دے۔ وہ اس ذکر کو اپنے آقا کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ حیرت ہوتی اس عقل میں۔
اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری اولادوں کی حفاظت کرے، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے اس خراب اور گھٹیا سوچ سے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ شمر ملعون کیسے کربلا میں پہنچا؟ شمر وہاں بیٹھا ہوا تھا اور شمر کا دماغ جو تھا نا وہ بہت شیطانی دماغ تھا۔ شمر نے جب ابن زیاد کا خط دیکھا کہ ابن زیاد کا رویہ جو ہے ذرا بدل رہا ہے اور ابن زیاد یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ الٹا سیدھا جو ہے جھول جھمیلا نہ کیا جائے، ان کو واپس مکے بھیج دیا جائے، وہ یہ سوچنا، وہ یہ ڈیسیژن لینے کی طرف جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا کہ شمر نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی یہ تمہارے قبضے میں ہے۔ شمر ملعون نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی یہ تمہارے قبضے میں ہے، ان کو جانے مت دو، ان کو اپنے سامنے لے کے آؤ، اپنے سامنے لے کے آؤ اور پہلے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرواؤ۔ یہ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ خط میں سچ لکھا ہے، وہ تو جھوٹ ہی لکھا تھا جو لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ یہاں پہ بیعت، یہاں پہ پہلے تم دیکھ لو، اس کے بعد ان کو جانے دینا، اور اگر یہ اس سے انکار کریں تو پھر ان کے اوپر ایکشن لو۔ جب یہ بات، یہ شیطانی سوچ اس نے ڈال دی، ابن زیاد سمجھ گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنا رویہ بدل لیا، اس نے کہا کہ خط لکھو کہ حسین کو جانے نہیں دیا جائے گا، اس سے وہیں پہ بیعت لی جائے گی ان سے میرے ہاتھ پہ، اور اگر انہوں نے نہیں کی تو سب کو قتل کر دو، سب کو قتل کر دو، ان کو ان کے ساتھیوں سمیت قتل کر دو اور مجھے سر بھیج دینا۔ ارے وہ سر جسے آقا چاہتے تھے، وہ سر شمر کے حوالے وہ خط کیا اور کہا کہ جا کے عمر بن سعد کو کہنا کہ اگر اس سے نہ ہو پائے تو وہ چھوڑ دے، اس کو ہٹا دینا، اس کو بھی مار دینا، اور تم سپہ سالار بن کے آگے بڑھنا۔ شمر گیا، شمر جاتے وقت اس نے کہا کہ ایک بات میں تم سے جو ہے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ رشتہ دار ہیں میرے امام حسین کے فوج میں، ان کو کچھ نہ کیا جائے، ان کی امان چاہتا ہوں، ان کی امان چاہتا ہوں۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ کچھ ہیں وہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دوسری بیوی تھیں، حضرت ام البنین، ان کے لڑکے حضرت عباس علمدار، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، ان کی اور 2 بھتیجوں کی بھی، تو ان لوگوں کی امان اس نے لکھ کے دے دی۔ شمر گیا، اس نے ہاتھ میں خط دیا، جو خط دیا ابن سعد نے جب پڑھا ہے تو اس کا دماغ بدل گیا، وہ تو ویسے ہی دنیا کے کتے تھے، وہ لوگ دنیا کی طرف چلے گئے، امام حسین وہ تو جانتے ہی تھا، امام حسین نے تو یزید کی بیعت کو مانا ہی نہیں تھا، تو امام حسین کے سامنے ہم یہ بات کہتے کہ آپ ابن زیاد کی بیعت کریں تو وہ تو ماننے والی بات نہیں تھی، تو سیکنڈ آپشن یہی تھا کہ قتل کر کے سر بھیجنا ہے۔ پھر اس کے بعد شمر کھڑا ہوا، اب آپ کو بولتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا عباس با وفا، عباس کی وفاداری، عباس نے وفا نبھائی ہے، عباس جیسا وفادار کوئی نہ ہوا۔ حضرت عباس کو بلایا شمر نے بلا کے کہا کہ میں جنگ شروع ہوگی، میں تم لوگوں کی امان لے کے آیا ہوں، تم بھائیوں کی، کیونکہ تم سے میرا تھوڑا دور کا رشتہ ہے، تو اس لیے جو ہے میں تمہیں امان دیتا ہوں، حسین کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ۔ حضرت عباس علمدار آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ مجھے
ابن مرجانہ کے بیٹے کی حفاظت نہیں چاہیے, مجھے آل رسول کا ساتھ چاہیے. لعنت ہو تجھ پہ تیری زبان پہ, تجھے یہ شرم نہیں آتی یہ بولنے میں؟ تو کہتا ہے دور کے رشتہ دار ہیں تو ہم حفاظت کر رہے ہیں, اور تجھے نبی کی رشتہ داری نظر نہیں آ رہی؟ تجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اتنا جہنمی ہو کے بھی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا ہے, لیکن ذرا اپنے پیغمبر کے بارے میں تو سوچ, ذرا رسول عربی کے بارے میں تو سوچ. یہ ان کے رشتہ دار ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں, تو نے ان کے خاندان کا خیال نہ رکھا, اپنے کا اتنا رکھ رہا ہے. لعنت ہو تیرے سامان پہ, ہم تیرے منہ پہ مارتے ہیں سامان کو. ہمارے لیے نواسہ رسول کے قدموں میں جان دینے سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو لے کے جا اپنی اس لعنتی امان کو اپنے پاس رکھ, اور کبھی بھی یہ ہمت نہ کرنا کہ ہمیں اپنا رشتہ دار کہو. ہم غلام ہیں آقا حسین کے, ہم ان کے ساتھی ہیں. یہ وہ وفاداری تھی جو عباس علمدار نے نبھائی تھی. انہوں نے امان کو دیکھتے ہوئے سامنے ٹھکرایا تھا اور شہادت کو گلے لگایا تھا, اور کہا کہ تم کیا سوچتے ہو میں حسین کو چھوڑ دوں گا, میں اپنے آقا کو چھوڑ دوں گا؟ میں نے بچپن سے ان کی غلامی کی ہے, میری ماں نے سکھایا ہے کہ ہم ان کے گھر کے غلام ہیں. ہم نے شروع سے اگر اللہ سے دعا مانگی ہے تو ان کے واسطے سے مانگی ہے, ہمیں رب ملا ہے تو ان کی وجہ سے ملا ہے. اے شمر تو جہنمی انسان ہے, تیرے ساتھ میں جنت چھوڑ کے جہنم میں جاؤں گا. تو کیا سمجھتا ہے عباس وفادار ہے, عباس کبھی حسین کو چھوڑ نہیں سکتا. میرا لاشا جب تک زمین پہ نہیں آ جائے گا حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے تو دیکھ عباس سامنے رہے گا. حضرت عباس علمدار کی یہ بات سن کے, عباس علمدار کی یہ بات سن کے شمر کانپ گیا. اس کی جو اکڑی ہوئی گردن تھی نیچے ہو گئی, شرم سے پانی ہو گیا, ذلیل ہو گیا, وہیں پہ ذلیل ہو کے واپس چلا گیا. اور اس نے, ان لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ مال دو پیسہ دو تو ہر کوئی بک جاتا ہے, لیکن یہ علی کا خون تھا, یہ بک نہیں سکتا تھا. خون علی خون رسول ہے, یہ نہیں بک سکتا تھا, یہ نہیں بک سکتا تھا. امام علی مقام نے حضرت عباس کو دیکھا, وہ لوگوں نے جب یہ بات سن لی لشکر آگے بڑھنے لگا, لشکر آگے بڑھنے لگا. امام حسین کے شہزادے حضرت علی اکبر نے کہا لشکر آگے بڑھ رہا ہے, حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت عباس علمدار نے کہا کدھر آ رہے ہو, کدھر آ رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اب حملے کا وقت آ گیا ہے. کہا ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, ہم اپنے آقا حسین سے پہلے مشورہ کر لیتے ہیں. گئے اندر, اور اندر جا کے کہا تم بیٹھے رہو, تم انتظار کرو, ہم آتے ہیں پوچھ کے. جب اندر گئے تو امام حسین کے اور باقی فوجی سامنے کھڑے ہوئے تھے خیمے کے سامنے, اور اس وقت امام حسین کے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ ایک صحابی تھے, عمر رسیدہ ایک صحابی تھے. ان کی عمر جو تھی وہ 80 ایئرز تھی, 80 ایئرز تھی, 80 سال. انہوں نے اس کو, جو یزید کے فوج تھے, ان کو مخاطب کر کے کہا کہ افسوس ہوتا ہے تم لوگوں کے اوپر. حبیب ابن مظاہر نام تھا ان کا, جو حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا کے صحابی تھے. یہ بہت بوڑھے تھے, 80 سال تھی, اور انہوں نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف دیتے ہیں. بدترین وہ ہے جو آقا کو تکلیف دیتا ہے. تمہارے ہاتھ قیامت کے دن, جس کا ہاتھ حسین کے خون سے رنگا ہوگا نا, قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. یزید کی فوج سے ایک شخص ملعون آگے بڑھا. اس نے کہا بہت خوب, بہت اپنی تعریف کر رہے ہو, اپنی تعریف اور بڑائی اپنے پاس رکھو, بہت اپنی تعریف کر لی. یہ بات کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے جس کی تعریف منبر پہ رسول خدا ہمیشہ کیا کرتے تھے, جس کی تعریف ساری دنیا کرتی ہے, جس کی تعریف قرآن کرتا ہے, جس کی پاکیزگی کی قسم قرآن کھاتا ہے. اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی پرہیزگاری کی باتیں اپنے پاس رکھو. جب یہ بات انہوں نے زہیر بن قین کے کان میں پڑی اور زہیر بن قین نے کہا, زہیر بن قین آگے بڑھے, کہا ملعون کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ سن, خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا ہے. خدا نے ہمیں حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے. یزید کا جو فوجی تھا اس نے غور سے چہرہ دیکھا, کہا تم زہیر ہو نا, تمہیں تو آل رسول سے محبت نہیں تھی, تم یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ زہیر ادھر کہاں سے چلے آئے؟ کہا اللہ کا کرم ہو گیا ہے, اللہ کا کرم ہو گیا ہے, اور ہمیں اللہ نے گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے آ گیا ہے اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور ہماری نسلوں کے اوپر مہربانی کی ہے. خدا تعالیٰ نے میرے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے. خدا کی قسم میں حسین کو نہیں چاہتا تھا, لیکن جب میں نے راستے میں ان کی عبادتوں کو دیکھا, ان کے سجدوں کو دیکھا, ان کی حق سے محبت کو دیکھا, ان کے چہرے کو دیکھا, ان کی خوبصورت گفتگو کو دیکھا, ان کے اس جذبے کو دیکھا جو انہوں نے دین حق کے لیے ان کے دل میں ہے, میرا دل بدل گیا, میرا دل بدل گیا. اللہ نے میرے دل میں روشنی اتار دی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے حسین کے ساتھیوں میں شامل فرمایا. دیکھ پہلے یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. تو یہ نعرہ دلوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نعرہ 72 کربلا کے شہیدوں کا نعرہ ہے. ہر کوئی جب نکلتا تھا نا تو یا حسین کہہ کے نکلتا تھا, یا حسین, یا حسین. امام حسین کا نعرہ ہمارے دلوں کا چین ہے, ہمارے دلوں کا سکون ہے. حسین ہمارے لیے راہ راست ہے, حسین دین مصطفیٰ کا پاسبان ہے, حسین اسلام کا نگہبان ہے. اسلام میں آج کوئی آنچ جو نہیں آتی نا, یہ حسین کی پہرے داری ہے. حسین جس قوم میں رہے, حسین جس قوم میں رہے, اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین جو اسلام کے ساتھ موجود ہے. امام حسین, یہ بات زہیر بن قین کی ہو رہی تھی کہ عباس علمدار آئے, اور عباس علمدار نے کہا کہ اے بدبخت فوج, میرے آقا نے یہ کہا ہے
کہ ہمیں ایک رات آج کی دی جائے. 9 محرم تھا, شب عاشور, 10 محرم کی رات, ایک رات دی جائے تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر لیں, ہم اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو لیں, ہم اپنے حقیقی بادشاہ سے بات کر لیں, ہم ذرا اس سے مشورہ کر لیں, ہم اس کے سامنے اپنے آخری سجدے ادا کر لیں. ہمیں عبادت کے لیے ایک رات دی جائے اور کل مقابلے کے لیے کھڑا ہوا جائے گا. امام حسین نے ایک رات, ہائے وہ کیا رات تھی, کیا رات تھی, کیسے سجدے ہوئے ہوں گے, کیسی عبادتیں ہوئی ہوں گی, کیسے اللہ کے سامنے گریہ ازاری ہوئی ہوگی, کس آواز میں اللہ کو بلایا ہوگا, کس طریقے سے حسین کی طرف خدا مخاطب ہوا ہوگا, کیسے حسین کے چہرے کی طرف خدا دیکھ رہا ہوگا, کیسے حسین کے سجدے ہو رہے ہوں گے, کیسے شہدائے کربلا کی رات گزر رہی ہوگی, کیسی تکلیف بیویوں کے دل پہ ہو رہی ہوگی. سیدہ زینب گھبرا رہی ہوں گی, ہر ایک بیوی اپنے اپنے گھر کے فرد کا چہرہ دیکھتی ہوگی کہ کل یہ چہرہ نہیں نظر آئے گا. آخری بار ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی, آخری وصیتیں ہو رہی ہوں گی, آخری بات ہو رہی ہوگی, اور شہادت کے دولہا بنائے جا رہے تھے. سب کے چہرے کو آخری بار دیدار ہو رہا تھا. کربلا میں جیسے سارے ستارے اتر آئے تھے آسمان کے, ایک ایک چمک رہا تھا, ایک ایک اللہ سے فریاد کر رہا تھا. کیا رات گزری ہے, کیا رات گزری ہے. وہ قرآن میں آیا ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن من کل امر, سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ جو آیت اتری ہے اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ ایک تو وہ شب قدر جو رمضان میں آتی ہے, اور یہ جو کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ایک رات شب قدر جو کہا گیا, یہ 1000 مہینے بنو امیہ کی حکومت کے تھے. بنو امیہ نے 1000 مہینے حکومت کی تھی, اور پورے 1000 مہینے کا ذکر اس سورہ میں آیا ہے. ایک طرف 1000 مہینے, ایک طرف حسین کی ایک عاشورہ کی رات تھی, ایک عاشورے کی رات تھی. اللہ نے کہا 1000 مہینوں سے افضل وہ ایک رات گزری ہے, وہ ایک رات گزری ہے, وہ امام حسین اور سیدہ زینب کی شب عاشورہ کی رات ہے. منظر الگ تھا شب عاشورہ کا, انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ کل شب عاشورہ کی رات اور معرکہ کربلا کی شروعات, پہلا شہید, دوسرا شہید, اور پھر شہیدوں کی گفتگو ہو. رات آخری بات سیدہ زینب نے جو کی تھی امام حسین سے, اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمارے ذکر کو قبول فرمائے, ہمیں اس ذکر کو کرنے کا حوصلہ دے, ہمارے دلوں کے اندر رقت و کریا دے, ہمیں غم حسین کا کچھ ٹکڑا عطا کر دے. جس کے آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا ہوگا نا حسین کی محبت میں, اسے جہنم نہیں چھو سکتی, کیونکہ یہ محبت خدا کا آنسو ہے, یہ آقا کی محبت کا آنسو ہے. اسے یہ نہ سوچا کرے کہ یہ غم حسین میں کیوں رویا جاتا ہے. رویا نہیں جاتا ہے, رلایا جاتا ہے, رلایا جاتا ہے. کوئی نہیں روتا جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا ہے. لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں, کوئی اپنے گھر والوں کے لیے روتا ہے, کوئی اپنے گھر کے عزیز کے لیے روتا ہے. ارے ہمیں اپنی قسمت پہ فخر ہے, ہم آقا کی حال کے لیے روتے ہیں, ہم آقا کے گھر والوں کے لیے
اس لیے کیونکہ ہمارے لیے میرے آقا سے گھر سے زیادہ عزیز کوئی دنیا میں رشتہ نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وفاداری عباس علمدار کے کچھ ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ایسے ہی غم حسین میں نم رکھے، آمین۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔